الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وفي مقام الآخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے خاص، انگن لاتعداد اور بے شمار درود و سلام ہوں آقا کائنات، سرور کائنات، امام کائنات، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اور اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ بے شمار لاتعداد اور بے حد و حساب رحمت نازل ہوں ان پاک پاس نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور بے عیب موجود ہے. وپاک پاس نفوس قدسیہ خاص صاحب شرف صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہوں، تبع تابعین ہوں، محدثین اعظام ہوں، ائمہ کرام ہوں، فقہاء اعظام ہوں، مجتہدین اسلام ہوں، محققین اسلام ہوں، منصرین اسلام ہوں، مجاہدین اسلام ہوں یا شہدائے اسلام. اے مولا کریم، اے مقلب القلوب، اے دلوں کے بھید کو جاننے والے، جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ ہم خاک گساروں کو، ہم گناہ گاروں کو، ہم سیاہ کاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. بعد حمد و ثنا حضرات سامعین مکرم، ہم پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنن کا تذکرہ شروع کیے ہوئے آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ مختصر
اور چھوٹی چھوٹی سنتیں آپ کے گوش گزار کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے کہ جن کو ہم حقیر سمجھتے ہوئے، حقیر گردانتے ہوئے، مختصر اور چھوٹی اور معمولی سمجھتے ہوئے اپنی زندگی سے نکالے بیٹھے ہیں، وہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں کہ جن کو ہم اپنی بے توجیہی کے باعث، اپنی بے توجیہی کے باعث، اپنی سستی کے باعث اپنی زندگی سے نکال چکے ہیں، اور زندگی کے اہم امور، زندگی کے بڑے فیصلے، زندگی کے بڑے کام ہم اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تو ہم کرتے ہیں، لیکن وہ مختصر سے امور، وہ چھوٹے کام، وہ معمولی سے کام کہ جن کو ہم معمولی سمجھتے ہوئے، حقیر سمجھتے ہوئے ان کی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کے معاملے میں، ان کے متعلق پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ حضرات، ایک مومن کے شایان شان یہی ہے، بلا شبہ جب ایک شخص، ایک مومن اور مسلمان اپنی زندگی کے بڑے فیصلے، بڑے امور آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق حل کرتا ہے تو یہ اپنی عقیدت کا اظہار ہوتا ہے، یہ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام پہ ایمان کی معراج ہوا کرتی ہے، یہ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا بہترین انداز ہوا کرتا ہے کہ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے انداز کو اپنایا جائے۔ لیکن حضرات، جہاں پہ ہم زندگی کے اہم امور، زندگی کے بڑے فیصلے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں ہم ان کو سر انجام دیتے ہیں، وہیں پہ ہمیں اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، اس بات کا بھی بالاہتمام التزام کرنا چاہیے کہ زندگی کے وہ معمولی کام جو ہماری زندگی، جو روزمرہ زندگی میں ہمیں بار بار پیش آتے ہیں، مختصر سے امور اور بار بار کرنے والے جو کام ہوا کرتے ہیں، ان کے متعلق پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ حضرات، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع اور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری زندگی کے ہر لمحے میں، زندگی کے ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر پہلو میں آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے اتباع اور فرما برداری یہ لازم ہے، یہ واجب ہے، یہ لازم اور واجب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی اطاعت کرنا، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنن کے مطابق اپنے امور کو سر انجام دینا، یہ ایمان کا لازمی جز ہے، کیونکہ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری یہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت کا بہت بڑا اور سب سے بڑا ذریعہ
آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی تابعداری کرنا ہے، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنن کو اپنانے میں ہے۔ اللہ کی رحمت کا ذریعہ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کے مطابق اپنے امور کو سر انجام دینے میں ہے۔ یہی بات اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورہ نور میں ان الفاظ میں ارشاد فرمائی ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا لوگو تم نماز قائم کرتے رہو، نماز ادا کرتے رہو، وَآتُوا الزَّکَاةَ زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری کرو، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو اپنے حرز جاں بناؤ، لعلکم ترحمون تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، تاکہ تمہارے ساتھ رحمتوں والا معاملہ کیا جائے، دنیا کے معاملات میں بھی آخرت کے معاملات میں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے۔ لہذا انسان کے لیے یہ لازم ہے کہ اگر اس نے اللہ کی رحمت کی آغوش میں آنا ہے، اللہ کی رحمت میں آنا ہے، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے لازم واجب ہے کہ وہ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرے، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری کرے، اور زندگی کے اہم امور کے ساتھ ساتھ زندگی کے معمولی کام اور جو بار بار کرنے والے کام ہیں ان میں بھی آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنن کو اہمیت دیتے ہوئے انہی کے مطابق اپنے ان امور کو سر انجام دے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کے امور میں آسانیاں بھی پیدا فرما دیتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی بدولت انسان کو اپنی رحمت کی آغوش میں بھی لے لیتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی پیروی کرنا حضرات یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو اپنانا، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنن کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک حدیث آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے، مشہور حدیث ہے، بارہا اپنے علماء سے بھی سن رکھی ہوگی۔ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی اہمیت کے پیش نظر یہ حدیث گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، انی فرتکم علی الحوض، فرمایا انی فرتکم علی الحوض من مر علی شارب ومن شارب لم یضع ابدا لیردن علی اقوام عارفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي۔ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، حوض کوثر کے متعلق سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے، انی فرتکم علی الحوض، لوگو میں تم سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچوں گا، میں حوض کوثر پہ تم سے پہلے موجود ہوں گا، وہاں تمہارا منتظر ہوں گا، تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا۔ من مر علی شاربہ، وہ وہاں پہ میں تمہیں حوض کوثر پہ میں تمہیں آب کوثر پلانے کے لیے تمہارا انتظار کروں گا۔ ومن شاربہ لم یسمع ابدا، اور وہ پانی حوض کوثر کا وہ پانی ایسا پانی ہے کہ ومن شاربہ لم یسمع بعد ومن شاربہ لم یسمع ابدا، جو ایک مرتبہ حوض کوثر سے نوش کر لے گا اس کے بعد
اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ اتنا عظمت والا، اتنا برکت والا، اتنی عظمت والا وہ پانی اور وہ حوض کہ جہاں پہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے انتظار میں ہوں گے اور امت کو اپنے دست نبوت سے، اپنے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پلانے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان، اتنا بابرکت پانی، اتنی عظمت اور شان والا پانی کہ جو ایک بار وہ پی لے گا اس کے بعد کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ پھر فرمایا لَيَرُدُّنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ، اور پھر ایک قوم میرے پاس آئے گی، لوگوں کی ایک جماعت، لوگوں کا ایک گروہ، ایک لشکر جرار لوگوں کا میرے پاس آئے گا حوض کوثر پہ، عارفہم ویعرفونی، وہ مجھے پہچان رہے ہوں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ ان کا ہادی و رہنما، ان کا ہادی و رہنما میں ہی ہوں، اور میں بھی ان کو پہچان رہا ہوں گا کہ یہ میرے ہی امتی ہیں، یہ مجھ پہ ہی ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی وضو کے اعضاء جو قیامت کے روز مومنین کے چمک رہے ہوں گے، مسلمانوں کے جو چمک رہے ہوں گے، اس نشانی کی بدولت پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میں ان کو پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ ثم یحال بینی و بینہم، وہ میرے قریب آنا چاہیں گے، وہ جماعت، وہ گروہ، وہ لشکر میری طرف بڑھے گا۔ ثم یحال بینی و بینہم، ایسے میں میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا۔ فاقول انہم منی، میں فرشتوں سے کہوں گا ہٹاؤ اس دیوار کو، گرا دو اس حجاب کو، یہ میرے ہی آدمی ہے، یہ میری ہی امت کے افراد ہے، یہ مجھ پہ ہی ایمان لانے والے ہیں، یہ میرے اوپر ایمان لانے والے ہیں، ان کو میرے پاس آنے سے نہ روکا جائے، ان کو میرے پاس آنے سے نہ منع کیا جائے، اس لیے اس دیوار کو ہٹا دیا جائے، اس حجاب کو گرا دیا جائے۔ فرشتے عرض کریں گے فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ، فرمائیں گے، عرض کریں گے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ یہ آپ پہ ایمان لانے والے تھے، بلا شبہ یہ آپ کو اپنا ہادی و رہنما تسلیم کرنے والے تھے، بلا شبہ یہ آپ کو اپنا امام ماننے والے تھے، آپ سے محبت کا اظہار کرنے والے تھے، آپ سے عقیدت کا اظہار کرنے والے تھے، آپ سے عشق کا نعرہ لگانے والے تھے، لیکن انک لا تدری ما احدث بعدک، لیکن آپ نہیں جانتے کہ آپ پہ ایمان لانے والے انہی لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا، آپ کے بعد آپ کے دین کے ساتھ، آپ کی سنن کے ساتھ، آپ کی سنتوں کے ساتھ، آپ کے فرامین کے ساتھ، آپ کی سیرت کے ساتھ کیا کیا کہ انہوں نے نئی چیزیں ایجاد کر ڈالی، انہوں نے نئی چیزیں ایجاد کر ڈالی، آپ کی سنن کو چھوڑ دیا، آپ کی سنت کو پس پشت ڈال دیا، آپ کے فرمان کو ٹھکرا دیا، اور اس نئی چیز کے پیچھے لگے رہے، اس بدعت کے پیچھے لگے رہے، بدعت پہ عمل پیرا کرتے ہوتے رہے، بدعت کو اپناتے رہے، اور آپ کی سنت کو چھوڑتے رہے، آپ کی سنت کو ترک کرتے رہے، آپ کی سنت کو پس پشت ڈالتے رہے۔ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب میں فرشتوں کی یہ بات سنوں گا تو میں کہوں گا فاقول سحقن سحقن لمن غیر بعدی،
ان کو دور کر دیا جائے مجھ سے، ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے کہ جنہوں نے میرے بعد میری سنتوں کو چھوڑ رکھا تھا، جنہوں نے میرے بعد میری سنن کو ترک دیے رکھا تھا، جنہوں نے میرے بعد میری سنتوں کی پرواہ نہ کی اور اپنی من گھڑت باتوں کے پیچھے لگے رہے، اپنے من گھڑت باتوں کے پیچھے لگے رہے، اپنی نئی چیزوں کی اتباع کرتے رہے، میری سنت کو چھوڑتے رہے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پہ اپنے انہی امتیوں کو کہ جن کے چہرے وضو کے اعضاء، چہرے سمیت تمام وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پہ ان کو دھتکار دیں گے، ان کو ٹھکرا دیں گے، آب کوثر پلانے سے انکار کر دیا جائے گا۔ حضرات، یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اہمیت کیسے نظر ہے؟ حضرات، یہ بات، یہ حدیث پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ یہ دلیل ہے، اور وہ سنتیں، وہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عظیم الشان سنن، وہ مختصر سی، وہ چھوٹی سی، وہ معمولی سی پیاری سنتیں کہ جن کو آج ہم نے مختصر سمجھتے ہوئے، جن کو آج ہم نے معمولی گردانتے ہوئے اپنی زندگیوں سے نکال باہر کر رکھا ہے، جن کو ہم ترک کیے بیٹھے ہیں۔ حضرات، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پہ اپنے ان امتیوں کو ٹھکرا دیں گے جو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ان پیاری سنتوں سے اعراض کرنے والا ہوگا، جو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ان پیاری سنتوں کو ترک کرنے والا ہوگا، جو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ان پیاری سنتوں کو چھوڑنے والا ہوگا۔ حضرات، سنت پہ عمل کرنا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر حال میں یہ لازم ہے، یہ واجب ہے، اور وہ سنت چاہے متواتر ہو یا غیر متواتر ہو، یعنی وہ سنت پہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشگی اختیار کی ہو یا محض زندگی میں ایک مرتبہ ہی وہ کام کیا ہو، جو کام سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، جس انداز میں کیا ہے، اس کو بعین ہی اپنانا، اسی انداز میں اس کو ادا کرنا، یہ ایک مسلمان کے شایان شان بھی ہے اور ایک مسلمان کے ایمان کا لازمی جز بھی ہے۔ حضرات، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے ساتھ، سنت کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی بسر کریں گے، ہمارے معاملات بھی اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی رحمت کے ساتھ آسان فرما دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں بھی لے لے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے اعراض کریں گے، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اگر ہم چھوڑیں گے، تو حضرات یہ بات بہت گمگیر ہے، یہ معاملہ بہت بگڑ سکتا ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں حوض کوثر پہ ٹھکرا بھی سکتے ہیں، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پہ ہمیں دھتکار بھی سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے، اور ہمارے ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے، ہماری محبت کا تقاضا بھی یہ ہے، ہماری عقیدت کا اظہار بھی اسی میں ہے کہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنایا جائے، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی کی جائے، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سنن کو ادا کیا جائے۔ حضرات، مسواک کے متعلق آپ نے سماعت فرمایا، باب وضو رہنے کی اہمیت کے متعلق آپ نے سماعت فرمایا کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اگر میں مسواک کو اپنی امت پہ مشقت نہ سمجھتا، ہر نماز کے لیے اس کو لازم قرار دیتا، لیکن حضرات آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز تو ادا کرتے ہی کرتے ہیں، اور ستم ظریفی یہ ہے، المیہ یہ ہے،
مقام افسوس یہ ہے کہ آج ہم نماز ہی کی پرواہ نہیں کرتے، آج ہم نماز ہی کو ادا نہیں کرتے، جبکہ آقا کائنات علیہ السلام نماز کو ادا کرنے کے انداز بتلا رہے ہیں، نماز کو ادا کرنے کا اہتمام بتلا رہے ہیں کہ نماز ادا کرنی ہے، اس انداز میں ادا کرنی ہے، گویا نماز چھوڑنے کا تو تصور بھی نہیں ہے، اور آج ہم میں نماز پڑھنے کا تصور نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سرور کائنات علیہ السلام کا فرمان، اگر میں اپنی امت پہ مشقت نہ سمجھتا، مسواک کو ہر نماز کے لیے لازم قرار دیتا، آج جو نمازی حضرات بھی ہے وہ بھی اس بات کو معمولی سمجھتے ہوئے ترک کیے بیٹھے ہیں، روزانہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ایک نماز کے ساتھ بھی مسواک کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح آقا کائنات علیہ السلام کا فرمان کہ مومن کی شان یہ ہے، مومن کی تعریف یہ ہے کہ وضو کی حفاظت ایک مومن کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا، یعنی مومن ہر وقت باوضو رہتا ہے، جب بھی اس کا وضو ختم ہوتا ہے وہ دوبارہ وضو کر لیتا ہے، دوبارہ طہارت حاصل کر لیتا ہے، دوبارہ پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے۔ طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ وضو کرتا ہے، اور وضو کرنا یہی عقیدت کا اظہار ہے، وضو کرنا یہی محبت کا اظہار ہے، وضو کرنا یہی مومن کی شان ہے، اور ایک مومن کے سوا وضو کی حفاظت کوئی نہیں کر سکتا۔ اور گھر میں نفل نماز ادا کرنے کی بات بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ اسی طرح سفر پہ جانے کے لیے آقا کائنات علیہ السلام کے آداب آپ نے سماعت فرمائے۔ سفر سے واپس آ کے جو آقا کائنات علیہ السلام کی سنت ہے، آقا کائنات علیہ السلام کی جو سنت جس کو آج ہم ترک کیے بیٹھے ہیں، جس کو آج ہم چھوڑے بیٹھے ہیں، آقا کائنات علیہ السلام سفر سے واپس لوٹتے، گھر جانے سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، گھر جانے سے پہلے اللہ کے گھر میں آتے، 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے، اس کے بعد پھر گھر لوٹتے۔ آج ہم زندگی میں بارہا سفر کرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ سفر کیے جاتے ہیں، لیکن زندگی میں ایک بار بھی آقا کائنات علیہ السلام کے اس سنت کو ہم نے ادا نہ کیا کہ سفر سے واپس آ کے گھر لوٹنے سے پہلے مسجد کی طرف رخ کیا جائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، آقا کائنات علیہ السلام کی بات ارشاد فرما رہے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اوصانی خلیلی بثلاث لا ادعوہن حتی اموت، صوم 3 ایام من کل شہر وصلاة الضحیٰ ونوم علی وتر۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں، اوصانی خلیلی، مجھے میرے محبوب، مجھے میرے دوست جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے۔ اوصانی خلیلی، مجھے میرے محبوب نے وصیت کی ہے بثلاث، 3 کام کرنے کی، 3 امور سر انجام دینے کی، لا ادعوہن حتی اموت، کہ ان 3 کاموں کو ہمیشہ ادا کرنا ہے، ان 3 کاموں پہ استقامت کا اظہار کرنا ہے، ان 3 کاموں کو روزانہ کی بنیاد پہ ادا کرنا ہے، حتی اموت، یہاں تلک کہ تم موت کی آغوش میں چلے جاؤ، یعنی جب تلک تمہاری زندگی ہے ان 3 کاموں کو تم لازماً کرنا، اہتمام کے ساتھ کرنا، ان 3 کاموں کو کبھی نہ چھوڑنا۔ وہ کون سے ہیں؟ صوم 3 ایام من کل شہر، ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا، ایام بیس کے روزے 13، 14 اور 15 تاریخ کے،
ہر ماہ کے یہ 3 روزے رکھنا، لیکن حضرات اپنے لمحہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اپنے گریباں میں جھانک کے ذرا دیکھیے ہماری زندگیاں کتنی بیت چکی ہیں۔ 30-35 سال کی زندگی گزار ڈالی، 40-50 سال کی زندگی گزار ڈالی، 60-70 سال کی زندگی گزار ڈالی، لیکن حضرات ذرا سوچے تو صحیح، ہر مہینے کے 3 روزے، ایک مہینے کے یہ 3 روزے ہم نے زندگی میں کتنی بار رکھے ہیں؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نصیحت ہے۔ امام المحدثین سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان اور فرمان ہے کہ مجھے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نصیحت کی ہے، اور اس انداز میں نصیحت کی ہے کہ اس کام کو موت کے آنے تلک نہیں چھوڑنا، جب تلک زندہ ہو ان کاموں کو اپنائے رکھنا ہے۔ ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا، 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ، لیکن حضرات ہمارے لیے لمحہ فکریہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی ہم نے کتنی پاسداری کی ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو ہم نے کتنا اپنایا ہے۔ کتنے مہینے میں ہم نے ایک مہینے میں یہ 3 روزے رکھے ہیں۔ ہم رمضان المبارک کے روزے عقیدت سے رکھتے ہیں، محبت سے رکھتے ہیں، ایمانی جذبے اور غیرت سے رکھتے ہیں، ذمہ داری سمجھتے ہوئے رکھتے ہیں، ایمان سمجھتے ہوئے رکھتے ہیں، اللہ سے اجر کی نیت یہ رکھتے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے اہتمام سے رکھتے ہیں، شوال کے روزے بھی عقیدت اور محبت میں رکھ لیتے ہیں، محرم الحرام کے روزے بھی ہم رکھ لیتے ہیں۔ لیکن حضرات یہ ہر مہینے کے 3 روزے کس نے رکھے ہیں اور کتنی بار رکھے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نصیحت کہ زندگی بھر ان کو نہ چھوڑنا۔ اور دوسری بات وصلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز ادا کرنا، ضحیٰ کی نماز ادا کرنا، سورج نکلنے کے بعد کی نماز ادا کرنا۔ اور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، نماز فجر آپ نے مسجد میں ادا کی، وہیں پہ بیٹھے رہے، اللہ کا ذکر ادا کرتے رہے، اللہ کے ذکر کا ورد کرتے رہے، زبان کو اللہ کے ذکر سے ترکتے رہے، حتیٰ کہ سورج نکل آتا ہے، دن چڑھ جاتا ہے، سورج نکل آتا ہے، اس کے بعد آپ 2 رکعات ادا کرتے ہیں اور پھر اپنے گھر کو جاتے ہیں۔ حضرات یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت کہ زندگی بھر اس کو نہ چھوڑنا۔ لیکن حضرات ہم دیکھیں تو صحیح، ہم سوچیں تو صحیح، ہم نے زندگی میں کتنی بار فجر کی نماز جماعت ادا کی ہے؟ چاشت کی نماز ادا کرنا تو بات کی بات ہے، فجر کی نماز ہم نے با جماعت کتنی بار ادا کی ہے؟ جو فرض ہے، جو لازم ہے، جو واجب ہے، ہم تو اس کا اہتمام نہیں کر پا رہے۔ اس سنت کا ہم نے کیا احیا کرنا ہے، اس سنت کو ہم نے کیا زندہ کرنا ہے؟ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، صلاۃ الضحیٰ، مرنے تک اس کو نہ چھوڑنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت کہ اس پہ ہمیشگی اختیار کرنا۔ حضرات ہم فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، فجر کے بعد گھر جا کے سو جاتے ہیں، اپنے کام کے وقت پہ اٹھتے ہیں، اٹھ کے کام کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں اور اپنے کام پہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضرات آپ نے فجر کے بعد جا کے آرام کرنا ہے، آپ ضرور کیجئے، کام کے لیے بھی جو اٹھنا ہی ہے، جب اٹھتے ہیں، جب بھی اٹھتے ہیں، اٹھ کے آپ 2 رکعات یہ چاشت کی ادا کر دیجئے، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ادا ہو جائے گی، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے محبت کا اظہار ہو جائے گا، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے آپ حقدار بن جائیں گے۔ اور تیسرا کام فَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ، اور وتر کو سونے تک روکے رکھنا، نہ ادا کرنا، یعنی آخری وقت میں وتر کو ادا کرنا۔
حضرات آج ہم عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں، عشاء کی نماز ادا کرنے کے ساتھ ہی ہم وتر بھی ادا کر کے کام کو ختم کرتے ہیں۔ وتر ادا کرنے کے بعد ہم رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں، رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں، لیکن حضرات وتر کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ وتر ہم نے 4 گھنٹے پہلے ہی پڑھ رکھا ہے، جو کہ انسان کی، جو کہ ایک مومن کا شیان شان، کہ اس کے دن کا آخری کام وہ نماز وتر ہونا چاہیے۔ وتر کے بعد انسان کو، مومن کو سو جانا چاہیے، آنکھیں بند کر لینی چاہیے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وتر کو سونے تک مؤخر کرنے کی یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ موت کے آنے تلک، جب تلک زندہ ہو، وتر کو اسی طرح، یعنی رات کے آخری پہر میں، یعنی جس وقت بھی تم نے سونا ہے اس وقت ادا کرنا۔ لیکن آج ستم ظریف ہوئی سے ہم عشاء کی نماز کی پرواہ نہیں کر رہے، عشاء کی نماز ادا نہیں کرتے، وتر کا کیا ہم نے پرواہ کرنا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں ایمانی قیادت نصیب فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ہم سفر پہ نکلتے ہیں، سفر کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، خصوصی طور پہ ہم سفر پہ نکلتے ہیں، اور سفر کرنا ہمارا معمول بن چکا ہے۔ ہم روزانہ کی بنیاد پہ سفر کرتے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ ہم گھر سے نکلتے ہیں، باتوں میں جا کے سواری پہ سوار ہو جاتے ہیں، گاڑی پہ سوار ہو جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں اپنی منزل کی طرف، لیکن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی طرف ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی سفر پہ نکلتے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا کرتے، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بعد پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ دعا پڑھتے کہ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا، بلا شبہ ہم اس پہ قابو پانے والے نہیں تھے۔ یہ دعا سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے، اس کے بعد اپنی سواری پہ سوار ہوتے۔ آج ہم اپنے گھروں پہ ہی اپنی سواری پہ بیٹھ جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں، اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں، لیکن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ گھر سے نکلنے کی جو دعا ہے وہ پڑھتے نہیں ہے، باتوں میں ہم گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ بسم اللہ وتوکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، گھر سے نکلنے کی دعا ہم نہیں پڑھتے۔ حضرات یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لانے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہمارے لیے یہ لازم ہے، ہمارے لیے یہ واجب ہے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنایا جائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک انداز، ایک مرتبہ وہ اپنی سواری پہ سوار ہوتے ہیں، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، اور اس کے بعد دعا پڑھی، اپنی سواری پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ سواری پہ سوار ہونے کے بعد وہ مسکرا دیتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا خادم پوچھتا ہے، اے شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آج آپ نے یہ ایک نیا کام کیا ہے، آج سے پہلے یہ کام نہیں کیا۔ آپ نے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا، پھر اس کے بعد دعا پڑھی۔ پہلے معمول یہ تھا 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتے، پھر دعا پڑھتے، پھر سواری پہ آپ سوار ہوتے، اور آپ کا انداز 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا، اس کے بعد سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ یہ دعا آپ نے پڑھی ہے، کیا ماجرا ہے؟ اس کے بعد آپ مسکرا دیتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پھر مسکرا کے اس کو جواب دیتے ہیں، وہ پوچھنے والے تو پھر پوچھنے والے سن، میں مسکرایا کیوں ہوں یہ پوچھ رہا ہے، میں ہنسا کیوں ہوں
یہ پوچھ رہا ہے میں نے 3 مرتبہ اللہ اکبر کیوں کہا ہے، یہ پوچھ رہا ہے میں نے 3 مرتبہ سبحان اللہ کیوں کہا ہے، یہ پوچھ رہا ہے میں نے اپنی زندگی میں صرف 1 مرتبہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس انداز میں سواری پہ سوار ہو کے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، آج سواری پہ سوار ہونے لگا، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ادا، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ انداز میرے ذہن میں آ گیا، وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سواری پہ سوار ہوتے وقت سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، سواری پہ سوار ہو کے مسکرا دیتے ہیں۔ آج کوئی وجہ نہیں تھی مسکرانے کی، آج کوئی خوشخبری نہیں تھی مسکرانے کی، صرف یہی تھی کہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مسکرانا مجھے یاد آ گیا، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ادا مجھے یاد آ گئی، میں نے فوری اس ادا کو اپنایا، میں نے فوری اس ادا پہ عمل کر کے دکھلایا کہ زندگی میں 1 مرتبہ میں بھی سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ادا تو کر سکوں، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ادا کو ادا تو کر سکوں۔ حضرات یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا انداز سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کو، ہر ادا کو، ہر سنت کو وہ اپناتے تھے، ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے تھے، چاہے وہ معمولی سنت ہو، چاہے وہ مختصر سنت ہو، چاہے وہ چھوٹی سنت ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑے امور کے متعلق، بڑے سے بڑے کاموں کے متعلق ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ انداز ہوا کرتا تھا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں بھی پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنتوں کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔